حتى يتباهى الناس في المساجد۔ حاضرین جمعہ و جماعت، عزیز بچوں، نوجوان ساتھیوں، بزرگوں، تمام قسم کی تعریفات و توصیفات، کبریائی و بڑائی، بزرگی، حمد و ثناء اللہ رب العزت کے لیے لائق و زیبا ہے۔ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام پر، خصوصاً آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ حاضرین، جس دنیا میں ہم زندگی گزار رہے ہیں اور جس کائنات کے اندر رب ذوالجلال نے ہمیں وجود بخشا، یہ کائنات ہمیشہ باقی رہنے والی نہیں، یا یہ کہ ہماری زندگی ہمیشہ باقی رہنے والی نہیں۔ جب ان تمام چیزوں کو رب ذوالجلال نے فنا جیسی صفت سے متصف کیا ہے، یعنی نہ یہ کائنات ابدی ہے، نہ اس کائنات کے اندر رہنے والی مخلوقات ہمیشہ رہنے والی ہے، اس کو فنا ہے، اس کی مخلوقات کو فنا ہے۔ رب ذوالجلال نے اس کے فنا کا تذکرہ کرتے ہوئے سورہ احزاب آیت نمبر 63 کے اندر بیان فرمایا کہ یسألک الناس عن الساعہ، کہ اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ آپ سے سوال کر رہے ہیں کہ یہ دنیا کب فنا ہوگی، یہ آسمان، یہ زمین، یہ چاند، یہ سورج، یہ ستارے اور یہ انگنت مخلوقات، ان کو فنا ہے اور یہ فنا کب ہوں گے اگر آپ سچے ہیں؟ تو اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، آپ لوگوں کو بتا دیجئے کہ یہ اس کو فنا کب ہے، اس کا علم تو مجھے نہیں ہے۔ قل انما علمها عند اللہ، کہ اس کا علم قیامت کب آئے گی، یہ کائنات کب فنا ہوگی، خاتمہ کب ہوگا اس کا علم تو صرف اور صرف رب ذوالجلال کو ہے۔ انما علمها عند اللہ، اللہ کے پاس ہے اور کسی کے پاس نہیں ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہیں پر بس نہیں کیا اس کائنات کے خاتمے اور فنا کے لیے، بلکہ انسانوں کو ایک طریقے سے ہوشیار کیا۔ کیا کہا کہ وما یدریک لعل الساعة تکون قریبا، اور اے نبی آپ کو مخاطب کر کے میں بتا رہا ہوں کہ اور آپ کو کیا پتہ، آپ کو کیا علم کہ ہو سکتا ہے، بلکہ یقینی طور پر اس کائنات کا اختتام اور اس کائنات کی فنا یعنی کہ قیامت بالکل قریب ہے۔ اس بات کا آپ کو کیا علم؟ وما یدریک لعل الساعة تکون قریبا، یہ لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتے ہیں اور عربی میں بھی قریب کا۔ یہ ساعہ قیامت ہے، یہ اتنی ہولناک ہے اور اتنی جو ہے انسانوں کو ہر چیز بھلا دینے والی قیامت ہے۔ یہ کائنات جس کو وہ ہمیشہ کیا سمجھ رہا ہے کہ یہ ساری چیزیں ہمیشہ رہیں گی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری آیت میں بیان فرمایا، کہا کہ تم قیامت کو بہت معمولی سمجھتے ہو اور قیامت کا معاملہ تمہاری نگاہوں میں خوفناک نہیں ہے، تمہیں ڈر نہیں لگتا۔ وہ دن جب ہوگا کہ یوم تذہل کل مرضیۃ عما ارضعت، کہ بچہ دودھ پی رہا ہوگا ماں کے پستان سے، سور پھونکا جائے گا، وہ اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی اور غافل ہو جائے گی۔ قیامت غافل کر دینے والی ہے۔ یہ کائنات کا اختتام اور کائنات کا انجام اور کائنات کی فنا، یہ ہر انسان کو ہر چیز سے غافل کر دے گی۔ اور اس سے غفلت کا ایک نمونہ رب ذوالجلال نے بیان فرمایا کہ جب قیامت برپا ہو جائے گی تو یوم یفر المرء من اخیہ، آج بھائی ساری زندگی بھائی بن کر رہتا ہے، آج باپ ساری زندگی باپ بن کر رہتا ہے اور اپنی ساری زندگی اپنے بیٹے کے لیے قربان کر دیتا ہے، اپنی خواہشات قربان کر دیتا ہے، اپنے ناز و نعم اور اپنی تمناؤں کو وہ قربان کر دیتا ہے اپنی اولادوں کے لیے۔ یہ اولاد اپنے اس باپ کو بھی بھول جائے گی قیامت جب اب ہوگی۔
اپنے بھائی جو اس کا بازو ہے اس دنیا کے اندر، کہ اگر کوئی آنکھ اٹھا کر اس بھائی کی طرف دیکھنا چاہتا ہے تو اس کا بھائی بازو بن کر کھڑا ہو جاتا ہے کہ جب تک میری زندگی ہے اور جب تک کہ میرے جسم میں روح رب ذوالجلال نے دی ہے اور طاقت دی ہے، میرے بھائی کی جانب کوئی آنکھ اٹھا کر دیکھ لے، ایسا ممکن نہیں۔ اور یہ مثال اور یہ حمیت نبی علیہ السلام کے دور میں بھی دیکھی گئی کہ ابو طالب مسلمان نہیں تھے، چچا تھے، لیکن یہ رشتہ خون کا ان کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرنے پر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرنے پر مجبور کر دیتی ہے کہ یہ بھتیجا ہے میرا، بھلے سے میں اس کو تسلیم نہیں کرتا ہوں رسول کے طور پر، لیکن میرے بھتیجے کو کوئی آ کر تکلیف پہنچائے اور کوئی ان کو جو ہے درد میں مصیبتوں میں مبتلا کرے، مجھ سے نہیں ہو سکتا، مجھ سے برداشت نہیں ہو سکتا۔ یہ سارے رشتے، یہ سارے ناطے، یہ ساری ہمدردیاں، یہ ساری حمایتیں، یہ سارے دفاع قیامت یک لمحے اور یک بصر سب کو بلا دے گی، اور لوگ بالکل نشے میں ہوں گے اور حالانکہ وہ نشہ نہیں ہوگا۔ تو قیامت کا معاملہ بڑا ہی خطرناک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، قیامت کا منظر کشی کرتے ہوئے کہا کہ یوم جو ہے تکون الجبال کالعین المنفوش، کہ قیامت یہ پہاڑ جو بڑے بڑے دکھتے ہیں ہمالیہ جیسے، اور اتنے ہی جتنے آسمانوں کو چھو رہے ہیں یہ پہاڑ مضبوط ترین، اتنا ہی زمین میں ہیں، یہ قیامت آتے ہی بالکل ہوا ہو جائیں گے۔ کالعین المنفوش، جیسے روئی کو دھن دیا جاتا ہے اور اس کی کوئی حیثیت، کوئی وقت اور کوئی وزن نہیں رہ جاتا ہے، ویسے ان بڑے بڑے پہاڑوں کا کوئی وزن نہیں رہ جائے گا۔ یہ ہے قیامت۔ اور بھی بہت سارے معاملات ہیں۔ تو جب معاملہ قیامت کا اور اس کائنات کے ختم ہونے کا اتنا خوفناک ہے انسانوں کے لحاظ سے، تو ڈرنا چاہیے اور حق بنتا ہے کہ قیامت سے انسان ڈرے۔ اس قیامت کی کچھ علامتیں، کچھ نشانیاں نبی علیہ السلام نے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کی کہ اگر اچانک تمہیں ڈر نہ لگے کہ قیامت جب آ جائے گی سامنے دیکھ لو گے تب ڈرو گے اور تب سنبھلنا چاہو گے، قیامت اس خوفناک منظر آنے سے پہلے تمہیں نشانیاں بتلا دی جا رہی ہیں کہ اس منظر کا نگاہوں کے سامنے آنے سے پہلے کچھ نشانیاں دنیا میں آئیں گی۔ جب وہ نشانیاں ہو جائیں گی تو سمجھ جانا کہ قیامت جو مناظر ابھی بیان کیے گئے ہیں وہ بالکل قریب ہے، اور پھر نہ کسی باپ کو بیٹا کام آئے گا، نہ کسی بیٹے کو باپ کام آئے گا، نہ کسی بیوی کو شوہر کام آئے گا اور نہ کسی شوہر کو بیوی کام آئے گی، کوئی رشتے ناطے نہیں کام آئیں گے۔ لہذا انسان قیامت کا منظر اپنی نگاہوں کے سامنے رکھے اور قیامت کی نشانیاں جو بیان کی جائیں گی، جب وہ نشانیاں اگر ہم اپنی نگاہوں سے دیکھ لیں تو پھر اور ڈر جانا چاہیے کہ کہیں ابھی آن نہ آ جائے یہ قیامت، یہ منظر آن ابھی ہماری نگاہوں کے سامنے نہ آ جائے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام بیان فرماتے ہیں کہ اس کی نشانیاں کچھ چھوٹی نشانیاں اور کچھ بڑی نشانیاں ہیں قیامت کے قریب اور ایک بعید۔ تو کچھ چھوٹی نشانیوں کا تذکرہ میں کرتا ہوں، حالانکہ یہ بھی بہت کثیر ہیں، بہت زیادہ ہیں، لیکن کچھ کا تذکرہ کرتے ہوئے اپنی بات کو ختم کروں گا انشاءاللہ۔ نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ مسجدیں جو مسلمان تعمیر کریں گے اور مساجد کا جو وجود ہوگا قیامت کے قریب، یعنی چھوٹی نشانیاں، مساجد کا وجود تو لوگ نام کے اعتبار سے عبادت کے لیے تعمیر کریں گے، عبادت کے لیے کہ اس میں جا کے رکوع کریں، اس میں جا کے سجدے کریں، اس میں جا کے اپنے رب ذوالجلال کو پکاریں، کہ جیسا رب کا حکم تھا کہ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، کیا مسجدیں اللہ کی ہیں، مسجدیں اللہ کا گھر ہیں، اس میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہ پکارو، اللہ کو پکارو۔ یہ مساجد جس مقصد سے نبی علیہ السلام کے دور میں بنا کرتی تھی کہ اس کو آباد کیا جائے گا، اس میں عبادتیں کی جائیں گی، قیامت کے قریب مساجد کا یہ مقصد نہیں رہ جائے گا تعمیر کرنے کا، اکثر و بیشتر کچھ مسجدیں مستثنیٰ ہیں۔ تو مقصد کیا ہوگا لوگوں کا جب عبادت نہیں ہوگا؟ تو جب عبادت مقصد نہیں ہوگا تو مسجدوں کے تعمیر کرنے کا مقصد کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول علیہ السلام بیان فرماتے ہیں لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد، قیامت قائم نہیں ہوگی اس وقت تک جب تک کہ لوگ مسجدوں کو لے کر فخر نہ کرنے لگ جائیں، مسجدوں کے معاملے میں فخر نہ کرنے لگ جائیں کہ دیکھو میں نے مسجد بنائی ہے، میری مسجد دیکھو کتنی عالی شان ہے، کتنی شاندار ہے، اس کے اندر فلاں قسم کی قالینیں ہیں، فلاں اتنی ساری ایسیاں ہیں، اور
اتنی زیادہ سہولیات ہیں اور زیب و زینت کی، آسائش کی، آرائش کی تمام چیزیں موجود ہیں جو عام گھروں میں نہیں ہوتی، جو عام گھروں میں نہیں ہوتی، اور جیسے عام گھر ہوتے ہیں ویسے نہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ آگے بڑھ کر مسجد کا معاملہ فقط زیب و زینت کا اور فخر کا ذریعہ بن جائیں گی قیامت کے قریب۔ اور آج بتائیے، اپنے دلوں پر ہاتھ رکھ کر بتائیے کہ کیا یہ نشانیاں کیا ہمارے سامنے وجود میں نہیں آ گئی ہیں؟ آج بڑی بڑی بلڈنگیں مسجدوں کے نام پر بن رہی ہیں، آج 5 منزلہ 6 منزلہ، اور عبادت کے نام پر فجر میں کوئی نہیں، اکیلا امام، خود مؤذن، خود امام اور خود مقتدی، اور چلا جاتا ہے۔ بس 5 منزلہ نما عمارت یعنی مسجدیں، اور نماز پڑھنے والے، عبادت کرنے والے 1 اور 2 اور 4، اور نمازوں میں بھی یہی حال ہے، ظہر میں، عصر میں، مغرب میں، عشاء میں بہت پہنچ گئے 5، بہت پہنچ گئے 6۔ کیا مساجد بنانے کا حکم رب ذوالجلال نے فقط اس لیے دیا تھا کہ مسلمان اس کو تعمیر کر کے اس پر فخر کر سکیں کہ ہمارے علاقے میں جیسی کوئی مسجد نہیں ہے؟ یہ جملہ بہتر نہیں ہے، بلکہ مسجدوں کا مقصد ہے مسجدوں کو آباد کرنا، رکوع سے، سجدے سے۔ نہ بنے یہ ہماری مسجدیں اس طرح وہ کچی جھوپڑیوں کی رہیں، لیکن اگر آباد ہیں تو رب ذوالجلال کے نزدیک اس مسجد کا معیار بہت بلند ہے، اور اس مسجد میں عبادت کرنے والے بہت بلند ہیں۔ لہذا مسجد کو آباد کریں عبادت کے لحاظ سے، اس کی عمارتوں پر عمارت، عمارتوں پر عمارت، عمارتوں پر عمارت نہیں۔ ضرورت ہے تو تعمیر کریں، ضرورت نہیں ہے تو تعمیر نہ ہو۔ ہمارے اوپر جو تعمیر ہو رہی ہے اس کی ضرورت ہے۔ آج ہماری خواتین اسلام سے کوسوں دور ہو جانے کی بنا پر غیروں کی چوکھٹوں پر جا کر گر چکی ہیں، اسلام سے دوری کی بنا پر وہ اسلام سے پھر جا رہی ہیں، وہ دوزخ کا، جہنم کا نوالا بن جا رہی ہیں۔ یہ مسجدیں ہی ہیں۔ اگر جس علاقے میں آپ دیکھ لیجئے، میں برمرہ کہہ رہا ہوں، جن علاقوں میں آپ چلے جائیے، اس طرف کا علاقہ، اس طرف کا جو اکھنڈ نگر اور یہ سب علاقے ہیں، اس طرف چلے جائیے، جن محلوں میں مسجدیں نہیں ہیں، جن قریوں میں، جن گاؤں میں مسجد نہیں ہے، وہاں کے آدمی بھی مسلمان نہیں ہیں، وہاں کے آدمی بھی مسلمان نہیں ہیں، فقط نام ہے ان کا مسلمان۔ تو جن گاؤں میں مسجد نہ ہونے کی وجہ سے آدمی بھی مسلمان نہیں ہیں، فقط نام کے مسلمان ہیں، تو اگر جن خواتین کا تعلق مسجدوں سے نہ ہو تو پھر ان کے اسلام کا تعلق کیا ہوگا اور ان کے اسلام کا عالم کیا ہوگا؟ مطلب یہ مساجد ہی ہمارے اسلام کی حفاظت کریں گی، ہمارے مردوں کے اسلام کی بات کریں گی، اسی طریقے سے ہمارے عورتوں کی اسلام کی بھی بات کریں گی، ان کی زندگی کی۔ لہذا یہ جو تعمیر ہو رہا ہے اس سے یہ ہٹ کر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں مسجدوں کو آباد کرنے اور اس کے مقاصد جو رب ذوالجلال نے بتائے ہیں اس مقصد کو پورا کرنے کی فکر کرنے اور اس کے لیے کوشش کرنے اور اس کو سر انجام دینے کے لیے اللہ تبارک و تعالی سے توفیق کی دعا بھی ہم مانگتے ہیں، آمین۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ایک حدیث میں بیان فرماتے ہیں کہ قیامت کا جو منظر ابھی بیان کیا گیا ہے وہ اس کے آنے سے پہلے کچھ چھوٹی نشانیاں، ایک نشانی یہ کہ بین یدی الساعہ یظہر الربا والزنا والخمر، قیامت کے قریب قیامت سامنے ہوگی اور لوگ کن اعمال کو عام کریں گے؟ ربا کو، سود کو، انٹرسٹ کو، بیاج کو عام کریں گے، ہر معاملات میں۔ سود کا معاملہ کیا ہے؟ قرآن سورہ بقرہ کی آیت بتاتی ہے کہ اس کے گناہ میں، اس کے جرم میں جو سزا رب ذوالجلال نے وعید سنائی ہے وہ کسی اور چیز میں نہیں سنائی۔ کیا ہے؟ کہ اگر تم باز نہیں آتے ہو سود اور بیاج اور انٹرسٹ سے باز نہیں آتے ہو اللہ کا حکم سننے کے بعد بھی، تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اللہ کی زمین پر، اللہ کے آسمان کے نیچے کوئی اللہ کے مقابلے میں کھڑا ہو سکتا ہے جنگ کرنے کے لیے اور جیت سکتا ہے؟ کوئی سوال نہیں، نہ ہی اللہ کے رسول علیہ السلام۔ لہذا ایسے جرم سے اپنے آپ کو پاک رکھیں۔ والزنا، اور زنا عام ہو جائے گا۔ آج محلہ کا محلہ لوگ بڑی پاک دامنی بیان کرتے ہیں، لوگ بڑی عفت بیان کرتے ہیں اپنی، اور اپنے آپ کو بہت بڑا ماڈرن اور لبرل بتاتے ہیں کہ زمانے کے ساتھ چلنے والے ہم لوگ ہیں، اور جس کے چہرے پر داڑھی ہے اور جسے چہرے پہ ٹوپی، جسے سر پر ٹوپی ہے اور جس کے تن پر کرتا اور پائجامہ ہے، اسلامی لباس ہے، وہ بڑا پچھڑا ہے، بیکورڈ ہے، اور
جو اپنی بڑی پاکدامنی بیان کرتے ہیں، جو بڑی اپنی عفت بیان کرتے ہیں، اپنے آپ کو ماڈرن اور زمانے کے ساتھ چلنے والا بتاتے ہیں، وہ پورا کا پورا محلہ زنا میں ملوث ہے، پورا کا پورا محلہ۔ کچھ کو چھوڑ کر نوجوان لڑکیاں، نوجوان لڑکے، ہاسٹلز، کالج میں پڑھنے والے لڑکے بھی یہاں موجود ہیں۔ اگر میں جھوٹ کہوں تو خطبہ جمعہ کے بعد میرا گریبان پکڑ لینا۔ اگر 500 لڑکیاں پڑھنے والی ہیں، کالج میں جانے والیاں ہیں، تو 450 تقریباً زنا میں ملوث ہیں۔ اگر 1000 لڑکے جانے والے پڑھنے والے ہیں کالج کے اندر، تو 900 950 لڑکے زنا جیسی عظیم برائی میں اور عظیم گناہ میں ملوث ہیں۔ یہ قیامت کی نشانی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اور ہمارے نوجوان، نہ لڑکے اور نہ لڑکیاں، اس سے بچنا بھی نہیں چاہتے ہیں۔ انہوں نے اس کو زمانے کے ساتھ چلنا سمجھا ہے۔ زنا کرنا زمانے کے ساتھ چلنا، سود لینا، کھانا پینا زمانے کے ساتھ چلنا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا خمر، شراب عام ہو جائے گی۔ آج بیئر پینا زمانے کے ساتھ چلنا، اور شراب کو برا نہ کہنا زمانے کے ساتھ چلنا۔ یہ آپ کا زمانہ ہو سکتا ہے، یہ لوگوں کا زمانہ ہو سکتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے زمانے نہیں ہو سکتے ہیں، اور نہ ایسے لوگ جو ایسا سمجھتے ہیں وہ نبی علیہ السلام کے بتائے ہوئے لوگ نہیں ہو سکتے ہیں۔ ہم قیامت کی بالکل دہلیز پر ہیں۔ اگر اب بھی ہم نے اپنے ذہنوں کو اسلام کی طرف نہیں موڑا، اپنے ذہنوں کو شراب سے دور نہیں کیا، زنا سے دور نہیں کیا، ارے وہ تعلیمی کیا تعلیم ہے، وہ ایجوکیشن ہی کیا ایجوکیشن ہے، وہ شکشا ہی کیا شکشا ہے جو آپ کو ننگا کر دے، جو آپ کو اور ہمیں ننگا کر دے، وہ ایجوکیشن ہی ایجوکیشن کیا ہے؟ جاہل رہیں چلے گا، آپ کا اسلام اور ایمان محفوظ رہنا چاہیے، کیونکہ اس دنیا کی کامیابی یہی ہے کہ ایک انسان پیدا ہی کیا گیا اپنے رب کی عبادت کے لیے۔ اگر یہ تعلیم، یہ ایجوکیشن، یہ شکشا ہمیں اور آپ کو ننگا کر دے اس دنیا میں اور آخرت میں، تو پھر نہیں چاہیے ایسی تعلیم، اور نہیں چاہیے ایسی ڈگریاں، اور نہیں چاہیے ایسی نوکریاں۔ لہذا اپنے ایمان کی خیر منائیں ہم لوگ، اور اس پرفتن دور میں فتنوں سے بچنے کی کوشش کریں۔ جو کالج میں جاتے ہوئے جو لڑکا، کالج میں جاتے ہوئے جو لڑکیاں اسلام کی پابندی کر لے جائیں، اپنے آپ کو زنا سے بچا لے جائیں، سود سے بچا لے جائیں، بے حیائی سے بچا لے جائیں، فواحش و منکرات سے بچا لے جائیں، وہ مکہ میں رہنے والی خاتون سے انشاءاللہ بہتر ہوگی، وہ لڑکے انشاءاللہ، کیونکہ وہاں تو ماحول ہے بچنے کا، وہ بچ رہی ہے اور عمل کر رہی ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں اس کی بھی نیکی ہے، اس کی بھی عظمت ہے، لیکن اس خاتون سے بڑھ کر اس خاتون کی، اس لڑکی کی، اس 12 سالہ، اس 15 سالہ، اس 18 سال کی لڑکی کی مقام، جو اس ماحول میں، اس گندے ماحول میں رہتے ہوئے اپنے اسلام کی، اپنی عزت کی، اپنی عفت کی حفاظت کر لے جائے، وہ اللہ کے نزدیک انشاءاللہ وہ اس سے اونچا مقام رکھے گی۔ اور وہ لڑکا بھی جو اس پرفتن ماحول میں، وہ نوجوان بھی جو اس پرفتن ماحول میں، شراب کے ماحول میں، زنا کے ماحول میں، سود اور بیاج کے ماحول میں، جو لڑکا بھی اپنے آپ کو اسلام کا پابند بنا لے جائے، اور اسلام کے لیے بہانے نہ تلاش کرے، ارے ماحول نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، یہ ساری کچھ چیزیں کچھ نہیں، رب نے کہہ دیا تو کہہ دیا، مجھے کرنا ہے، اور وہ کر گزرتا ہے اس چیز کو، اسلام کی پابندی، تو وہ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک مسجد نبوی کے اندر عبادت کرنے والے سے ہو سکتا ہے بہت بہتر ہو جائے اللہ تعالیٰ کے نزدیک۔ لہذا ہمیں اور آپ کو بچنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور نشانی بتائی، یہ ساری نشانیاں تقریباً پوری ہو گئی ہیں، ہمیں اور آپ کو قیامت سے ڈرنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يُبَالِ الْمَرْءُ بِمَا أَخَذَ أَمِنْ حَلَالٍ أَمِنْ حَرَامٍ۔ ایک زمانہ آئے گا لوگوں پر ایک زمانہ آئے گا، مال کہاں سے لے رہے ہیں، کہاں سے کما رہے ہیں، اور کہاں سے لے رہے ہیں، کہاں سے پیسہ آ رہا ہے، پرواہ ہوگی ہی نہیں۔ ام من حلال ام من حرام، حلال سے کما رہے ہیں، حلال کی کمائی آ رہی ہے یا حرام کی کمائی آ رہی ہے، اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ اور آج دیکھ لیجئے، آج ایک ہوڑ لگی ہوئی ہے، ایک دوڑ لگی ہوئی ہے کہ مالوں کا مکی میں کیسے بن جاؤں، دولت کا خزانہ میرے پاس کیسے آ جائے، میرا جو ہے بینک جو ہے بیلنس کیسے بن جائے، بس اس کی فکر ہے۔ فکر اس کی نہیں کہ اسلام اور ایمان کی حفاظت ہماری اپنی زندگی میں کتنی ہو جائے، اس کی فکر نہیں۔ فکر کس بات کی ہے؟ مال مال مال۔ اور آپ کو بتاؤں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث میں بیان فرمایا، قیامت کی نشانی میں سے کہا کہ مال کا زیادہ ہو جانا اور مال کا مل جانا یہ خوش نصیبی نہیں ہے۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر،
لالچ زیادہ زیادہ زیادہ، یہاں تک کہ قبر میں چلے جاؤ گے، قبر کی زیارت ہو جائے گی، منکر نکیر کو دیکھ لو گے، اور وہ جو تکاثر ہے، لالچ ہے، حرص ہے صرف مال کی، وہ پوری نہیں ہوگی اور فائدہ بھی نہیں پہنچائے گا۔ فائدہ کیا پہنچائے گا؟ رب کے اوپر ایمان، رب کی عبادت۔ اللہ کے رسول علیہ السلام بیان فرماتے ہیں کہ قیامت کے قریب ایک وقت آئے گا، علم اٹھا لیا جائے گا، علم نہیں رہے گا۔ آپ مجھے بتا دیجئے، 10 اور ایک پورا کا پورا ضلع ہے، پورا کا پورا علاقہ ہے، سلطان پور ہے، اور ادھر امبیڈکر نگر ہے، ادھر اکبر پور ہے، اور فلاں فلاں سارے علاقے ہیں۔ علم اپنی بنیادوں کے ساتھ کیا قائم ہے؟ علم اپنی بنیادوں کے ساتھ کیا قائم ہے؟ کیا قوم میں علم کی نشر و اشاعت ہو رہی ہے؟ کیا رب ذوالجلال کا پیغام قرآن اور نبی علیہ السلام کی زندگی، حیات مبارکہ، نبی علیہ السلام کی احادیث کیا لوگوں میں عام ہو رہی ہے؟ کیا لوگ اس کو جان رہے ہیں؟ اتنے لوگ بیٹھے ہیں، 50-60 جو بھی لوگ ہوں یہاں پر، 70 لوگ، کن کے پاس علم کی بنیادیں ہیں؟ کون نبی علیہ السلام کی زندگی سے واقف ہے؟ یقبض العلم، علم اٹھا لیا جائے گا، یہی علم ہے، قرآن اور حدیث ہی علم ہے، علم اٹھا لیا جائے گا۔ علم اٹھ چکا، اٹھنے کے کگار پر ہے، علم کی حفاظت کریں۔ تکثر الزلازل، زلزلے بہت زیادہ ہوں گے، ہر ملک میں زلزلے آ رہے ہیں، پوری کی پوری آبادیاں زیر زمین ہو جا رہی ہیں، ہمیں خوف کھا جانا چاہیے، قیامت قریب ہے۔ وَيَتَقَارَبُ الزَّمَانُ، اور زمانہ، ٹائمنگ بہت تیز گزرے گا، بہت تیز، سال مہینوں کے برابر، مہینہ ہفتوں کے برابر، اور ہفتہ ایک دن کے برابر، اور ایک دن 1 گھنٹے کے برابر ہے کہ نہیں معاملہ ایسا؟ قیامت کی قربت کی نشانی ہے یہ کہ زمانہ قریب قریب ہو جائے گا۔ وَيَتَظْهَرُ الْفِتَنُ، اور قدم قدم پر فتنہ ہوگا، اور فتنہ کس کو کہتے ہیں؟ جو آپ کے ایمان کو اچکنا چاہے، جو آپ، جیسے فراڈ ہوتا ہے نا، فراڈ کال آتی ہے آج کل، فراڈ کالس آتی ہیں آپ کا پیسہ لوٹنے کے لیے، اور فراڈ لوگ آپ سے ملتے ہیں، ایسا کر دو ویسا کر دو، تمہیں اتنا مل جائے گا، تمہیں اتنا مل جائے گا، شیئر مارکیٹنگ کا سارے معاملات بتاتے ہیں آپ کو دھوکہ دینے کے لیے۔ فراڈ، تظہر الفتن، یہ فتنہ کیا ہے؟ یہ وہ فراڈ ہے جو آپ کے ایمان پر ڈاکہ ڈالتا ہے، اور وہ فتنہ آپ کے مال پر ڈاکہ ڈالتا ہے، یہ فراڈ آپ کے مال پر ڈاکہ ڈالتا ہے۔ اور دین کا فتنہ کیا ہے؟ جو قدم قدم پر ہوگا وہ آپ کے ایمان پر ڈاکہ ڈالے گا، آپ کو مومن نہیں رہنے دینا چاہے گا، آپ کو مومن رہنے، یہ اس وقت یہ فتنہ، یہ دور فتنوں کا دور ہے، لہذا اپنے آپ کو قدم قدم پر بچائیے۔ وَيَكْثُرُ الْحَرْجُ، قتل عام ہوگا، قتل زیادہ ہو جائیں گے، جگہ 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 جگہ۔ ابھی خبر ملی فلاں جگہ کسی پلاٹر کو مار کے لوگوں نے جو ہے پھینک دیا کہیں پر، فلاں جگہ کسی اور کو مار کے پھینک دیا، فلاں جگہ کسی اور کو۔ یہ سارے معاملات کیا ہیں؟ الحرج، قتل ہونا شروع، بے وجہ، بے سبب، حتیٰ یکثر فیکم المال۔ اور ایک چیز اور ہے، مال، تم مال کے پیچھے بھاگ رہے ہو، تم مال کے پیچھے بھاگ رہے ہو، مال تو بہت زیادہ ہو جائے گا، قیامت کی نشانی ہے، مال بہت زیادہ ہو جائے گا، ہر آدمی کے پاس مال، ہر آدمی مالدار، کوئی بھوک سے نہیں مرے گا۔ بتائیے زمانے میں کوئی بھوک سے مرنے کے کگار پر ہے؟ فیفیض، بہت زیادہ ہو جائے گا، یہاں تک کہ یہم رب المال من یقبل صدقتہ، مال بہت زیادہ ہو جائے گا، اب آدمی دان دینا چاہے گا، خیرات کرنا چاہے گا، صدقہ کرنا چاہے گا، صدقہ لے کر 10,000 کی گڈی نکالے گا یا 1 لاکھ کی گڈی نکالے گا جیب میں سے اور اپنے خزانے میں سے، اور پھرے گا، گھومے گا گاؤں گاؤں، قریہ قریہ کہ کوئی لے لے صدقہ، کوئی صدقہ لے لے، کوئی یہ دان لے لے، کوئی خیرات لے لے، کوئی نہیں ملے گا۔ اور لوگ جس کے دروازے پہ جائے گا، جس کو دینے جائے گا، وہ کیا کہے گا؟ لا ارب لی بھی، اس کی کوئی ضرورت نہیں، مجھے لے جاؤ، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، مجھے لے جاؤ۔ اب بچائیے، ابھی وقت ہے صدقہ کر کے اپنی آخرت بنانے کا، ابھی وقت ہے، موت سے قبل اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کے مطابق صدقہ کریں۔ اور میں صدقہ کی فضیلت صرف ایک بتاؤں تو آپ کو تعجب ہوگا کہ موت کے وقت ایک آدمی کے پاس جب ملک الموت حاضر ہو جائے گا، فرشتہ روح نکالنے والا، اس وقت یہ مرنے والا شخص یہ تمنا کرے گا، کیا تمنا کرے گا؟ کہ لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین، کاش کہ مجھے کچھ اور مہلت مل جاتی، اور کاش کہ میرا رب مجھے کچھ اور مہلت دے دیتا اور میں کچھ صدقہ کرتا، واکن من الصالحین، اور صدقہ کر کے نیک لوگوں میں شامل ہو جاتا۔ یعنی صدقہ کرنا آپ کو نیکی کے راستے میں ڈال دے گا، نیک لوگوں میں شامل کر دے گا۔ صدقہ آپ کو نماز کے بھی قریب کر سکتا ہے، اگر آپ کوئی نماز نہیں پڑھتا ہے، آپ صدقہ کر کے دیکھیے، آپ صدقہ کر کے دیکھیے، یہ صدقہ آپ کو اس آیت کی روشنی میں کہہ رہا ہوں کہ اکم من الصالحین، صالح لوگوں میں صدقہ بنا دے گا، صالح لوگوں میں۔ لہذا صدقہ کیے
اللہ کے رسول علیہ السلام بیان فرماتے ہیں اتقوا النار ولو بشق تمرۃ، جہنم کی آگ تو بہت ہی خوفناک ہے، اور وہ چمڑا بھی نہیں چھوڑے گی اور نہ ہڈی چھوڑے گی، کچھ نہیں چھوڑے گی، لا تبقی ولا تذر۔ اس آگ سے بچنے کے لیے کھجور کی ایک گٹھلی تمہارے پاس کیوں نہ ہو، صدقہ کر دو، کھجور کا ایک ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو، صدقہ کر دو مرنے سے پہلے پہلے۔ اللہ تبارک تعالیٰ بھی یہی بات کہہ رہا ہے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، قبل اس کے کہ تمہارے پاس ملک الموت آ جائے، صدقہ کر دو، صدقہ کرو۔ لہذا جو ہے صدقہ کیا کرے۔ ہماری اوپر جو تعمیر ہو رہی ہے، جو بھی انسان جو ہے اس میں شرکت کرنا چاہتا ہے اللہ کے اس گھر میں، یہ خواتین کے لیے بن رہا ہے تاکہ وہ جمعہ جیسی عظیم عبادت میں شریک ہو سکیں اور خطبہ جمعہ سے مستفید ہو کر اپنے ایمان اور اپنے اسلام کی حفاظت کر سکے، کیونکہ آج کا شوہر اپنی بیوی کی کہاں اسلام کی حفاظت کرتا ہے اور کہاں اپنی بچی کی اسلام کی حفاظت کرتا ہے۔ اگر آپ اور ہم اپنی بچیوں کو اس مسجد میں لے کر آ گئے اور جمعہ جیسے عظیم خطبے سے فائدہ اٹھا لیا تو گویا کہ آپ نے اپنی ذمہ داری ادا کر لی۔ اور کون باپ ہے اور کون شوہر ہے جو اپنی بچیوں کو اور اپنی بیویوں کو اسلام کی راہ دکھا رہا ہے؟ جب آپ اور آپ کے گھر میں رہنے والے لوگ اسلام کی راہ نہیں دکھا سکتے تو ان کو لائیے اس مسجد کے اندر، اور وہ اس مسجد سے اسلام کی حفاظت کریں گے اور اپنے ایمان کی حفاظت کریں گے۔ ایک آخری حدیث پڑھ کر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخری زمانے میں جو ہے کچھ جگہ دھسا دیا جائے گا، زمین دھسا دی جائے گی لوگوں پر، اور آسمان سے کچھ لوگوں پر بارش ہوگی پتھروں کی، اور کچھ لوگوں کو بندر اور سور بنا دیا جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے پوچھا کب ہوگا ایسا، کب زمین دھسائی جائے گی، کب آسمانوں سے پتھروں کی بارش ہوگی، اور کب لوگوں کو بندر اور سور میں تبدیل کر دیا جائے گا؟ تو اللہ کے رسول علیہ السلام بیان فرمائے اذا ظہرت المعازف والقینات، جب گانے بجانے کے یعنی میوزک کا سسٹم پورا عام ہو جائے گا، سارا میوزک سسٹم عام ہو جائے گا، اور آج ہر ہاتھ میں میوزک سسٹم ہے، آپ کو بہت زیادہ خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہر ہاتھ میں میوزک سسٹم ہے۔ والقینات، اور گانے والیاں بجانے والیاں سب عام ہو جائیں گی، اور ان کی عزت ہوگی، ان کا احترام ہوگا، اور ہر گلی کوچے میں یہ ساری چیزیں عام ہوں گی۔ جب یہ ساری چیزیں ہونے لگ جائیں گی تب معاملہ ایسا ہوگا۔ لہذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ جو قیامت کی نشانیاں بیان کی گئی ہیں، یہ نشانیاں ہیں تو قیامت کا آنا برحق ہے، قیامت آئے گی، لیکن خوش نصیبی ہماری اور آپ کی یہ ہوگی کہ ہم ان برائیوں میں نہ ملوث رہیں۔ ہماری اور آپ کی خوش نصیبی یہ ہوگی، اور ہمارے اور آپ کے ایمان کی حفاظت یہ ہوگی کہ ہم اس برائی میں نہ ملوث رہیں، بس یہی ہماری خوش نصیبی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان تمام عیوب سے، ان تمام برائیوں سے جو کہ قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان تمام برائیوں سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرما، اپنے گھر کے ماحول کو اسلامی ماحول بنانے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ الہ العالمین ہمارے نوجوانوں کو اسلام کے قریب آنے کی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو پڑھنے کی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کو پڑھنے کی، اور کس طریقے سے اسلام اور کس طریقے سے یہ مذہب جو ہے امن و شانتی اس پوری دنیا میں پھیلا، اس کو پڑھنے کی اور اس سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہماری خواتین کو بھی عفت کے سائے میں، پاک دامنی کے سائے میں، اسلام کے سائے میں اپنی تعلیمات اور اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر غفور رحیم۔ ان الحمد للہ